ناظرین، سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ لوہا اس زمین اور اس نظام شمسی کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ لوہے کے پیدا ہونے کے لیے ایک خاص درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارے اس نظام شمسی کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ یہ بات سننے کے بعد یقیناً آپ حیران ہوئے ہوں گے، اور آپ اس سے بھی زیادہ حیران اس بات پر ہوں گے جب میں آپ کو اس ویڈیو میں آگے چل کر یہ بتاؤں گا قرآن مجید میں لوہے کے متعلق ایسے انکشافات موجود ہیں جو انسانی عقل کو دنگ کر دینے والے ہیں، اور جو حقائق سائنس آج ثابت کر رہی ہے قرآن مجید 1450 سال پہلے یہ سب باتیں بتا چکا ہے۔ یہ ساری معلومات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر۔ تو ناظرین، سائنسدان ہمیں بتاتے ہیں کہ لوہا صرف سپر نووا کی صورت میں ہی بن سکتا ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ ایک ستارے کا ایندھن ہائیڈروجن گیس ہوتی ہے، اور گریوٹی کی وجہ سے ستارے میں فیوژن ری ایکشن شروع ہوتا ہے، اور ہائیڈروجن ایٹمز دوسرے ایٹمز سے مل کر ہیلیم بناتے ہیں۔ جب کسی ستارے کی تمام ہائیڈروجن گیس ختم ہو جاتی ہے تو اس کا ایندھن ہیلیم ہوتی ہے، اور ہیلیم کے آئٹم فیوژن ری ایکشن سے نائٹروجن اور پھر آکسیجن بناتے ہیں، اور پھر آخر میں آئرن یعنی لوہا بنتا ہے۔ جب کسی ستارے میں لوہا پیدا ہونا شروع ہو جائے تو وہ ستارہ تباہ ہو جاتا ہے، اور وہ بلاسٹ کر کے لوہا کائنات میں چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی جب کوئی سورج سے کئی گنا بڑا ستارہ پھٹ جائے اور اس کے اندر سے پھیلنے والا مادہ جب شہاب ثاقب میٹروائٹ کی شکل اختیار کر کے کسی پلینٹ پر گر جائے، جیسا کہ ہماری اس زمین کے ساتھ ہوا تھا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہماری اس زمین پر بھی لوہا اسی طرح آیا۔ اربوں سال پہلے اسی طرح میٹروائٹس اس دھرتی پر گرے تھے جن کے اندر لوہا موجود تھا۔ اب آتے ہیں قرآن مجید کی جانب۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات قرآن مجید میں 1450 سال پہلے اس وقت بیان فرمائی جب اس بات کا وجود تک نہیں تھا، اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ لوہا کیسے اور کہاں سے آیا۔ ناظرین، قرآن مجید کی 57 نمبر سورت کا نام الحدید ہے، جس کا مطلب ہے لوہا۔ لوہے کے نام پر قرآن مجید میں پوری سورت موجود ہے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور ہم نے لوہے کو اتارا، اس میں سخت قوت اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ قرآن مجید میں موجود یہ سائنسی حقائق اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رب کا سچا کلام ہے جو اس کے آخری پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ بات صرف یہیں تک ختم نہیں ہوتی، اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ لوہا زمین کے بالکل درمیان میں موجود ہے، اور لوہے کی بدولت مقناطیسی لہریں اس زمین کے گرد پیدا ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں زمین پر سورج کی الٹرا ریز شعاعیں اثر انداز نہیں ہو سکتی، اور یہ وائرلیس کمیونیکیشن میں بھی مدد فراہم کرتی ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ اس بات کا قرآن مجید سے کیا تعلق؟ تو ناظرین، تعلق یہ ہے کہ قرآن مجید میں ٹوٹل 114 صورتیں ہیں، اور اگر ان 114 صورتوں کا درمیانی عدد نکالیں تو وہ 57 بنتا ہے، اور سورہ الحدید کا نمبر بھی 57 ہے۔ یعنی سورہ حدید صورتوں کے اعتبار سے عین قرآن کریم کے بیچ میں ہے، اور لوہا اسی طرح زمین کے بالکل درمیان میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی ترتیب بھی اسی حساب سے رکھی جو کہ ایک معجزے سے کم نہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ لوہے کے بنا زمین پر زندگی تقریباً ناممکن تھی۔ لوہا ہیموگلوبن کی صورت میں ہمارے خون میں موجود ہے، جو کہ خون میں آکسیجن کو پورے جسم میں پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ اب اس کو علم ابجد کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ عربی زبان کے جتنے حروف ہیں، ہر حرف سے کوئی عدد منسوب ہے۔ حروف کو مختلف ترتیب سے لکھا جاتا ہے، جو کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح لفظ الحدید الف، لام، ہا، دال، یا اور دال حرف پر مبنی ہے۔ اس کو ابجد کی ترتیب سے لکھیں گے
تو جو عدد نکلتا ہے وہ ہے 57، اور سورہ الحدید کا نمبر بھی 57 ہے۔ اب آتے ہیں لفظ حدید کی طرف۔ لفظ حدید میں بھی 4 حرف ہے، ہا، دال، یا اور دال۔ اس کا ابجد نمبر اگر نکالیں تو یہ 26 بنتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ 26 کیا چیز ہے؟ تو جی جناب، یہ آئرن یعنی لوہے کا اٹومک نمبر ہے۔ سورہ حدید میں رکوع کی تعداد 4 ہے، جبکہ آئرن کے آئسوٹوپس کی تعداد بھی 4 ہے، اور آئرن کے ایک آئسوٹوپ کا ماس نمبر بھی 57 ہے۔ ہماری زمین میں سب سے زیادہ لوہا زمین کی سب سے اندرونی تہہ یعنی انر کور میں پایا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق انر کور کا درجہ حرارت 5700 کیلوین ہے، جو کہ ایک مرتبہ پھر 57 نمبر سورہ الحدید یعنی لوہے کی جانب اشارہ کر رہا ہے، جو کہ قرآن مجید کی حقانیت کی واضح دلیل ہے۔ بے شک قرآن حکیم ایک زندہ و جاوید معجزہ ہے، اور اسی طرح اگر آپ نے کائنات کے پھیلاؤ اور قرآن کے انکشاف سے متعلق ہماری ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک آپ کا منتظر ہے۔ ملتے ہیں اسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔